ہوگا نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی ایک شان بڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں کے مانند کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی۔ تو حضرت عائشہ کو افسوس ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو کیا سوچتی تھی کہ ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ میرے ابا کے نام لیں گے کیونکہ عمر سے بڑے۔ فرمایا جی میرے من میں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ سن، عمر کی ساری نیکیاں تیرے ابا کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی لیے عمر کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، خالی غار کی ایک رات مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ چلے ہیں، اللہ کے رسول کو کندھے پہ سوار کر دیا ہے، قربان جاؤ ابو بکر پہ۔ اللہ کے رسول جب ہجرت میں نکلے، گھیراؤ ڈال دیا مدینے والوں نے، مکے والوں نے کہ یہ نہیں نکل سکتے، سارے تیاروں کے ساتھ آئے۔ اللہ نے حکم دیا محمد اب نکلو۔ فرمایا اللہ میں کیسے نکلوں؟ کل بول دیتا میں نکل جاتا، آج تو سارے لوگ کھڑے ہیں۔ فرمایا کل اگر میں نکال کے تمہیں پہنچا دیتا تو لوگ کہتے کہ نبی تھا اور چھپ کے چلا گیا، آج نکل کے دکھاؤں گا تبھی تو میری خدائی خدائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی مٹھی میں ریت اٹھاؤ اور سورہ یاسین پڑھ کے پھینک دو، پھر سب کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے جب ریت پھینکی تو وہ آپس میں لڑنے لگے، وہ بولا تو نے میری آنکھ میں ریت ڈالی، وہ بولا تو نے میری آنکھ میں ریت ڈالی۔ اللہ کے رسول نکل گئے، خبر بھی نہیں لگی۔ ابو جہل نے جب یہ شور سنا فرمایا کیا ہوا؟ بڑا سمجھدار تھا، یہ تھا تو کافر لیکن تھا سمجھدار۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا انہوں نے میری آنکھ میں ریت ڈالی۔ فرمایا کسی نے نہیں ڈالی، ڈالنے والا ڈال گیا، اب آپس میں مت جھگڑو۔ کہا ابو بکر کے گھر پہنچو، اس کو بھی یقین تھا کہ ابو بکر کے گھر گیا ہوگا۔ اللہ کے رسول جب ابو بکر کے گھر گئے تو ابو بکر کا آواز دی، ابو بکر کھڑے ہو کے سامنے آ گئے۔ اب رات کا ٹائم ہے، آدمی سویا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر آپ سوئے نہیں؟ فرمایا آپ نے جب سے کہا کہ ہجرت کروں گا اس وقت سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سوا ہے، ہو سکتا ہے محمد آئے اور ابو بکر سوتا رہے۔ یہ تھے عاشق، اللہ کے رسول کے ساتھ گئے، اللہ کے رسول کو کندھے پہ اٹھایا، یہ پیچھے چلے۔ حضرت اسما چھوٹی بچی ہے ابو بکر کی، وہ کھانا لے کے جاتی تھی، 7-8 برس کی بچی تھی۔ ابو جہل نے دیکھا، کہا بتا محمد کہاں ہے اور تیرا ابا کہاں ہے؟ وہ بچی اگر بول دیتی کہ میں نے نہیں دیکھا تو جائز تھا، شریعت میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کسی دو لڑے ہوئے کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن وہ بچی پہ قربان جاؤں، وہ بھی صدیق کی بیٹی تھی۔ کہا ابو جہل محمد اور میرے ابا کہاں گئے ہیں میں جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا جس سے خون نکلا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس کھانا لے کے گئی۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا خون نکلا ہوا، فرمایا کیا ہوا اسما؟ تو بتایا نہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ جب اللہ کے رسول نے اصرار کیا فرمایا یا رسول اللہ ابو جہل نے مارا ہے۔ اس مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اللہ سارا خاندان ابو بکر کا میرے لیے مار کھا رہا ہے، اللہ تو نے قبول فرما لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ پیچھے چلے ابو جہل کی قوم تو لوگوں نے کہا کہ ادھر سے ایک آدمی کا پاؤں ہے، لیکن یہ 2 آدمی گئے ہیں، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر ایسا یار ہے، ایسا وفادار ہے، وہ اپنے نبی کو کبھی پیدل چلنے نہیں دے گا، انہوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوگا۔ جب غار کے اندر یہ چلے گئے تو یہ قوم جب وہاں پہنچی تو مکڑی نے جالا ڈال دیا، حالانکہ ایک دم جلدی مکڑی جالا نہیں بناتی ہے، اللہ جب بچانے پہ آتا ہے تو مکہ میں بھی بچا سکتا تھا، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، وہاں سے نکالا اور مکڑی کے جالے سے بچایا۔
ان کا جو ستاروں کا علم، نجوم جاننے والا، انہوں نے کہا یہی ہے، اسی پہاڑ کے اندر ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے تو، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں مکڑی جالا نہیں بن سکتی، اور جالا ڈال دیا۔ اس کی بات نہیں مانی، اللہ نے ماننے نہیں دی، چلے آئے واپس۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ تو اللہ بچانے پہ آتا ہے تو ایسے بچاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک کشتی کے اندر ایک حبشی غلام بھی سوار تھا، بہت سے اور بندے بھی تھے، ایک مومن عورت بھی تھی اس میں، اور اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ کشتی والے ڈوبے اور 2 تختے نکلے، ان میں یہ سوار ہو گئی عورت ایک پہ اور ایک پہ وہ حبشی غلام۔ اب حبشی نے دیکھا کہ یہاں کوئی تیسرا آدمی ہے نہیں، اس کے دل میں جو ہے بے ایمانی آ گئی۔ اس عورت سے کہنے لگا میں تجھ سے زنا کروں گا۔ اس نے کہا خدا کے بندے، خدا سے ڈر، اللہ نے سارے لوگوں کو ڈبایا، ہم 2 کو بچایا، اور ابھی بھی ہم سمندر کے اندر ہیں۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنا تختہ پاس میں لایا اور اس کے تختے پہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے اللہ سے التجا کیا، اللہ میں اب عورت ذات ہوں، مجھے تو ہی بچا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس عورت نے کہا میرا بچہ چپ ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے چونٹی ماری بچے کو، بچہ رونے لگا، کہا بچہ چپ ہو جائے۔ اس کے بعد سمجھا اتنی دیر میرا اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر لے گا۔ تو اس نے بچے کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، اندر سے ایک جانور نکلا اور اس حبشی کو کھا گیا۔ یہ عورت پار ہو گئی۔ 4 دن اس نے باہر گھاس کھایا۔ چوتھے دن اس کے دل میں امید ہوئی کہ چلو میرا بچہ زندہ ہو۔ وہ آئی سمندر کے پاس، تو وہ کشتی کے اندر بیٹھی، تو اس کشتی میں اس کو اپنا بچہ مل گیا۔ وہ اسے پیار کرنے لگی، چومنے لگی۔ لوگ حیران ہو گئے، دنگ ہو گئے، یہ کیا ہے، یہ بچہ کہاں ملا، یہ عورت کہاں آئی؟ اس نے کہا میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا تو پاگل ہو گئی؟ کہا پاگل نہیں ہوگی، میرا ایسا ایسا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمارا بھی واقعہ سن۔ ہم کشتی کے ساتھ آ رہے تھے، اندر سے آواز آئی، یہ بچہ کسی جانور کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا۔ اندر سے آواز آئی اٹھاؤ اس بچے کو ورنہ کشتی ڈبو دی جائے گی۔ تو دوستو خدا جب بچانے پہ آتا ہے تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں، علماء نے لکھا ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ سمندر کی گہرائی۔ بعض علماء نے لکھا ایک مچھلی کے پیٹ میں تھے، بعض نے کہا مچھلی بھی مچھلی کے پیٹ میں تھی، ڈبل۔ خیر جو بھی ہے، مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ نے اس اندھیرے سے بچایا، باہر نکالا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یونس نہ پڑھتا، یونس مجھے یاد نہ کرتا تو میں باہر نہیں نکالتا۔ جب باہر نکالا، اللہ پاک نے ان کی کیسی حفاظت کی۔ حالانکہ انسان کا پورا بدن، پوری چمڑی گل جاتی ہے، پھر بھی اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بچایا اور باہر کے ہوا لگنے سے بچایا۔ ایک درخت کو حکم دیا، انہوں نے سارے پتے یونس علیہ السلام کے بدن پہ ڈھانک دیے، کہیں سے ہوا آنے نہیں دی۔ بعض نے دیکھا ایک ہرنی کو حکم دیا، وہ دودھ پلاتی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ ہمیں بتا کے گئے۔ وہ صحابہ رسول کے نام پہ قربان ہونے والے تھے، ہم جو ہے جاننے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول کے طریقے سے دور جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو خدا فرماتے ہیں کہ میں ایسا بادشاہ مسلط کروں گا، پھر وہ تم پہ ظلم کرے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے، تمہارے بڑے بھی دعائیں مانگیں گے، لیکن پھر میں قبول نہیں کروں گا۔ آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج جہاں مسلمان مار کھا رہا ہے، یہ کسی کا قصور نہیں، مسلمان کا قصور ہے۔ خود نے نبی کو چھوڑا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ انہوں نے نبی کی غلامی اختیار کی تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے جھکتے تھے۔ وہ کلر کا کالا تھا، اس کے باپ نے کہا میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ صحابی نے کہا میرے رسول کا فرمان ہے۔ وہ بیٹی اندر سے بولی ابا مجھے منظور ہے، اس کو مت دیکھ، بھیجنے والے کو دیکھ،
یہ کالا ہے لیکن بھیجنے والا خوبصورت ہے، انکار مت کر۔ وہ بچی نے نیکا اپنا کر لیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ ان کی بیٹی یہ سن سن کر یہ بھی روتی تھی اور نماز بہت پڑھتی تھی۔ کہا کسی نے صلاح دی تیرے آنکھیں چلی جائے گی، نور ختم ہو جائے گا، اتنی مت رو۔ اللہ نے انسان کو جتنی طاقت دی اتنی ہی آزمائش لیتا ہے، زیادہ نہیں لیتا ہے۔ کہا اتنی مت رو۔ فرمایا میں جب سو جاتی ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے تو مجھے میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ شافی کی بیٹی آج تو آرام سے بستروں پہ سو رہی ہے، کل نہ معلوم تو لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، تو میری نیند کھل جاتی ہے اور پھر میں کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی ہوں اور ساری رات قرآن پڑھتی ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بالوں کو باندھ دیتی تھی چھت میں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ باندھ دیتی تھی، اپنا اپنا ہے، اور جب نیند کا جھونکا آتا تھا تو بال کھینچتے تھے، پھر نیند کھل جاتی تھی اور ساری رات نماز پڑھتی۔ اللہ کے رسول نے شادی کا طریقہ ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کا سب سے پہلا نکاح بیوہ سے ہوا ہے، اور بلکہ ایک کنواری تھی حضرت عائشہ صدیقہ، باقی سبھی بیوہ ہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے نکاح میں تمہاری بیوی بڑی ہے، تم عمر میں چھوٹے ہو، تو میرا جو معاملہ حضرت خدیجہ سے ہوا تم بھی ویسے کرنا، اگر تم بڑے ہو بیوی چھوٹی ہے تو میرا معاملہ عائشہ سے تم نے دیکھا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نے دوڑ لگائی، بیوی اور شوہر، اللہ پاک نے ان کا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ان کو لباس فرمایا ہے، آپس میں فرمایا ہے انسان شادی کرے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے بغیر شادی شدہ کے 75 رکعت سے بھی افضل ہے، بغیر شادی شدہ 75 رکعت پڑھے اور یہ بندہ شادی شدہ 2 رکعت پڑھے تو ان کی 2 رکعت ان سے اونچی، کیونکہ آدھا ایمان تو اس کی شادی ہے۔ اور حضرت عائشہ نے دوڑ لگائی، اور اس بات پہ کہ جیتتا کون ہے، اللہ کے رسول نے موقع دیا عائشہ کو، حضرت عائشہ آگے نکل گئی اور فرمایا یا رسول اللہ میں جیت گئی۔ پھر دوبارہ موقع ملا، اللہ کے رسول نے کہا آج پھر دوڑ لگائیں گے، کہا لگائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول آگے نکل گئی، کہا عائشہ پہلے تو جیتی اب میں جیتا، یعنی ایک محبت کا انداز، بیوی اور شوہر کو محبت۔ ایک مرتبہ کچھ دکھانے والے جیسے جادوگر وغیرہ ایسے لوگ آتے ہیں، وہ کچھ دکھا رہے تھے، یا کوئی اور تھے کاہن تھے، کچھ بھی تھے، کچھ ناٹک دکھا رہے تھے، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ کھڑے تھے اور دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے، اتنے میں حضرت عمر وہاں سے آئے، لوگوں نے جیسے عمر کو دیکھا تو سارے بھاگ گئے، اور وہ اس نے بھی اپنا سامان اکٹھا کر کے وہ بھی بھاگ گیا دکھانے والا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اپن بھی بھاگے، یہ سارے کیوں بھاگ رہے؟ کہا عمر